بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نور مجسم قذبائے محمد، آنکھوں پہ بٹھا لوں جو نظر آئے محمد۔ کرسی پہ بٹھا کر انہیں محبوب بنایا، سب نبیوں میں خالق کو پسند آئے محمد۔ دامن میں چھپا لو مجھے، دامن میں چھپا لو، پردہ میرے عیبوں کا نہ کھل جائے محمد۔ اب تمام بہن بھائیوں کو، بالخصوص مسلمان بہن بھائیوں کو عید میلاد النبی مبارک ہو۔ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی۔ کوئی شخص اس کائنات میں ان کی تعریف ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تمام درخت سیاہی بن جائے، قلم بن جائے، اور تمام سمندر سیاہی بن جائے اور اس میں اور شامل کر لیے جائے، پھر بھی اللہ کی تعریف ناممکن ہے۔ اسی صورت سے اس عظیم ہستی کو اس نے آخری نبی زمان بنایا ہے، جو انبیاء کے سردار ہیں۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی جوک نہیں ہے۔ تو اس کی عظمت کیا ہوگی؟ چنانچہ اللہ نے ساتوں آسمان زمین کے ساتھ، وہ رحمت للعالمین ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی وہ بھی رحمت للعالمین ہے، 7 آسمان اور 7 زمینوں کے۔ کوئی دنیا کی طاقت، کوئی ملک، کوئی انسان، کوئی عالم، کوئی مولوی ان کی عزت نہیں گھٹا سکتا، کم کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ جو مولوی لوگ شور مچاتے ہیں جھگڑا فساد کے لیے کہ ختم نبوت پہ ہم جان دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ابے تم لوگ ہو کیا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے جس طرح قرآن کو محفوظ کر لیا، اسی طرح ان کی عزت اور آبرو کو محفوظ کیا ہے۔ پوری کائنات منکر ہو جائے تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پوری کائنات منکر ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں، نبی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 1400 سال ہو گئے، آج تک ان کا نام وہیں کا وہیں ہے، لوگ مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ جو منکر ہیں، اگر اللہ کے منکر ہیں تو پھر نبی کے بھی اور اہل بیت اطہار کے بھی، اور جو بھی ہمارے عظیم لوگ گزرے ہیں اصحاب رسول، ان کے بھی منکر ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے اصولوں میں لوگ ڈاکہ ڈالیں گے، مولوی لوگ فسادی، آئے دن فساد پھیلاتے رہتے ہیں مولوی لوگ، اور صرف پاکستان میں ہے۔ کیوں؟ کہ مولوی بننے کے لیے کوئی ڈگری کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، آؤٹ فٹ کی ضرورت ہے جو کہ مل جاتے ہیں۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اتنی عظیم ہستی، اللہ نے ان کا نور سب سے پہلے بنا دیا تھا، لیکن ظاہر جب کیا، جب اللہ کی پلاننگ ہے، ہر وقت پہ جو چیز وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے کتابوں کے ساتھ، اور وہ اپنی قوم میں آئے، برباد ہو گئے، خوار ہو گئے، کیونکہ وہ ہٹ درم تھے، اللاجیکل باتیں کرتے تھے، نبیوں پہ ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ آری سے کاٹتے تھے، ان کو ذبح کر دیتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کو تباہ اور برباد کر دیا اللہ نے، ختم۔ ان کی کتابیں بھی متروک یعنی ترک کر دی۔ پھر اللہ نے کیا نام ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان پہ قرآن اتارا، ان کے
دل پہ، اور ہمیں بتایا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سورہ بقرہ میں حضرت آدم کی پیدائش بتائی، سورہ نساء میں ہمارے حقوق بتائے، مرد کے حقوق، عورت کے حقوق، بچوں کی تربیت اور عزت، آبرو، یہ سب بتایا اللہ نے، اس لیے کہ انسان کسی بھی معاشرے میں ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، زندگی کا ایک پیٹرن تو اسے اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، جس میں کھانا پکانا جیسے عورت کے لیے، بچوں کی پیدائش، پرورش، ان کو ایک اچھا انسان بنانا، ان کو ایک کامیاب انسان بنانا، یہ سب بغیر عورت کے ممکن نہیں ہے، اور اس کی کفالت یا ذمہ داری وہ مرد کے ذمہ ہے۔ اب جو معاشرہ ہے ہمارا آپ کا، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، ہر آدمی دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو آگے چل کے بات کرتے ہیں اس کی۔ اب دیکھیے اللہ نے کہا کہ ان اللہ و ملائکۃ یصلون النبی، میں اور میرے فرشتے حضرت السلام پہ درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجا کرو۔ تو جس ہستی پہ درود اللہ بھیجتا ہے، وہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارے درود کی کیا حیثیت ہے؟ 1 کروڑ درود بھیجیں گے، 25 لاکھ درود بھیجیں گے، اور وہ اس میں آتا ہے کیا نام ہے یوٹیوب میں کہ اس پہ لعنت ہے جو ہم نبی کو نہ مانے، اور ہم گردنیں کٹا دیں گے اگر ان کے کچھ کہا گیا۔ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ اب کچھ دیکھیے اس دنیا میں جھوٹے نبی بھی بن کے آ گئے، کیا ہوا؟ کہاں چلے گئے ہو؟ دنیا تاریخ سے بھی غائب ہو گئے، ویسے بھی غائب ہو گئے۔ تو ان سب چیزوں کو ایک وہ کیا نام ہے جھگڑے اور فساد کی بات نہیں بنانی چاہیے۔ ہندو جانتے ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کیا وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام ہندوز؟ کرسچن جانتے ہی نہیں ہمارے نبی کو، وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دیم؟ یہودی دے ڈونٹ بلیو ان یہ آخری زمان ہے، آخری کیا نام ہے نبی ہے، پیغمبر ہے، رحمت العالمین ہے، مبشر ہیں، بشارت دینے والے، علم و عرفان سے آرستہ ہیں، اور خود انہوں نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی الباب، میں علم کا شہر ہوں، علم حاصل کرو گود سے لے کر لحد تک، چین جانا پڑے یعنی بہت دور، بڑی مسافت کرنی پڑے، بڑی تکلیف اٹھانی پڑے، علم حاصل کرو۔ علم مومن کی معراج ہے، کیا اسے کہتے ہیں، اس کا کیا نام ہے حق ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہمارے نبی اور ان کے اہل بیت اطہار اور جو ان کے ساتھی تھے بتا کے چلے گئے اس دنیا سے۔ لیکن اور پھر یہ کہ اتنی خوبیاں ہمارے نبی کی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے رسول تمہاری محبت پہ بنا دی۔ اب اندازہ لگائیے محبت کا اور عقیدت کا جو معیار اللہ نے رکھا ہے، وہ اس لیے رکھا ہے کہ کوئی ٹرپونجیا مولوی یا ایک گروہ فساد پھیلائے نبی کے نام پہ، ان کی تو حیثیت یہ مر جائیں گے ایک دن۔ 4.5 بلین لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کون کون فسادی مولوی ملا، اچھے برے، کامیاب ناکامیاب، دھوکے باز، اچکے چور چلے گئے دنیا سے، اور ابھی ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ لیکن نبی کی جو حیثیت ہے وہ قیامت تک کوئی چینج ہی نہیں کر سکتا، کوئی مائیکل لال پیدا ہی نہیں ہوا۔ یہی خوبی ہے ہمارے مذہب کی کہ اگر قرآن میں اللہ نے لکھ دیا کوئی چیز، وہ لکھ دیا۔ اب آج کل یہ بھی چلا ہے کہ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن 2 دیدار دکھائے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک اللہ کا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ خواہش کی اللہ سے
کہ میں تجھے تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے منع کیا ہے. حضرت جبرائیل آئے کہ یہ سب نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. آپ نے انسسٹ کیا. پورا واقعہ لکھا ہے کہ وہ زمین جل گئی اور وہ خود بھی گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. جب اٹھے تو اللہ نے قرآن میں کہا، مجھے یہ آیت یاد نہیں ہے، کہ میں نہ کہتا تھا تم سے کہ تم میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتے. پھر کہا اللہ نے کہ دراصل کوئی میرا جلوہ نہیں دیکھ سکتا، میرا دیدار کر ہی نہیں سکتا قیامت تک. ہم دعا مانگ رہے ہیں دیدار کی. اللہ کوئی انسان ہے؟ ہاں، نبی پاک کا ہم جلوہ ضرور دیکھیں گے. ہو سکتا ہے ہمارے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جنت میں جائیں گے، اچکوں کے لیے تھوڑی وہ تشریف لائیں گے. تو ان کا تو دیدار ممکن ہے، چاہے جس طریقے سے، اس لیے کہ وہ کیا نام ہے، اس لیے کہ وہ کیا نام ہے، اللہ جس طرح چاہے ان کو پیش کر سکتا ہے، جن کے لیے چاہے پیش کر سکتا. لیکن اللہ کا جلوہ کس شکل میں ہوگا اس کی کوئی وضاحت نہیں. اب لوگ جو مرضی مولوی ملا کہتے پھرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ انسانی شکل میں نہیں ہے، یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بہت آسان سا سوال ہے، کہ دنیا کا بہترین مذہب، دنیا کا، بلکہ پہلے رب کو لاتے ہیں، دنیا کا عظیم ترین رب جو خالق ہے، مالک ہے، اللہ نور السماوات والارض، تمام زمین و آسمان میں اس کا نور ہے. وہ نہ سوتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، اور وہ اس نے 2 فرشتے ہمارے بٹھا دیے ہیں جو اچھائی برائی لکھتے ہیں. قیامت کے دن یہی پیش کیے جائیں گے. پھر سورہ واقعہ میں اس نے کہا کہ آگے ہیں جو بہترین اعمال والے ہیں، رائٹ ہینڈ پہ ہیں وہ غنیمت ہیں، جنت میں جائیں گے، انہی کے لیے جنت ہے. لیفٹ پہ لعنت بھیجتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ وہ ہیں خسارے کے، ان الانسان لفی خسر، یہ تو خسارے کے لوگ ہیں. اس میں ہر وہ شخص آئے گا جس نے گناہ سرزد کیے اور جس کی وجہ سے پبلک کو تکلیف ہوئی، پریشان ہوئے، اور ظلم و ستم کیا، طلاقیں کرائیں، جائیدادیں غصب کی، جماعت بنا بنا کے لوگوں کی گردنیں کاٹی، جیسے کیا نام ہے یہ طالبان ہیں، اور وہ القاعدہ ہے، جیسے داعش ہے. یہ سب کون ہے؟ یا اس کا ظلم و ستم کیا نام ہے، ہٹلر کا، مسولینی کا، صدام کا، اور وہ مصر کا حسنی، ان سب نے کتنے ظلم کیے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ جہنمی ہیں، اور کوئی سب کوشچن ہی نہیں پیدا ہوتا. یہی وہ تھرڈ بائیں ہاتھ کے لوگ ہیں. لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اب ان کے پیچھے چمچے لگ جاتے، جیسے ہمارے ملک میں دیکھیں کہ ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیے گا کہ مستقبل قریب میں ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ نقصان دیں گے وہ مولوی دیں گے. کیوں؟ کہ مولوی جاہل ہے، اور پھر ان کے پاس عقل و شعور نہیں ہے، اور وہ بہت آسانی سے لوگوں کو ایکسائٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں 85% تو ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جو مولوی نے کہہ دیا نہیں کہ یہ سچ بول رہا ہے. حالانکہ اس دور کے مولوی شیطانوں کی اولاد ہو چکے ہیں، اور ایک سب سے بڑا شیطان آپ کو پتہ ہے سیاست میں ہے. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت سے ملک میں فساد ہو. اب آپ دیکھیے اتنا خوبصورت ملک ہمیں اللہ نے دیا، حضرت قائد اعظم کے محنت اور ان کے ساتھیوں نے. آف کورس آپ کو پتہ نہیں کہ یہ آزادی کیا چیز ہے. امریکہ کیوں مشہور ہے؟ آزادی کی وجہ سے، کہ آپ جو مرضی کریں، قانون نہ توڑیں. ہمارے ملک میں جو مرضی کریں اور قانون توڑ کر کریں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ سیاستدان بے دین اور بے ایمان 4-5 صحیح ہے تو کیا فرق پڑتا. آپ کے یہ ایسے ڈاکو چور جو بچوں کو اغوا کرتے ہیں، عورتوں کو اغوا کرتے ہیں، وہ لوگ جو عورتوں کو پیشے کے استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے بچوں کو قیدی بنایا ہوا ہے،
25 لاکھ بچے پاکستان میں قیدی ہیں مولویوں کے انڈر میں. وہ آگے بڑھ کے کیا کریں گے؟ یہ سب پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے کہ اخیر میں یہ ہوگا کہ جو افغانستان کا طالبان ہے ان سے کہیں گے ہم مل جاتے ہیں. کیونکہ مولوی کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ دین میرے بعد سے شروع ہوتا ہے. میں دین میں تھوڑی ہوں، میں تو دین کا سب سے بڑا لیڈر ہوں. آپ لوگوں کے لیے آپ جہنمی ہیں، آپ جنتی ہیں، آپ یہ ہیں وہ. میں تو جنتی ہوں، میں تو پیدائشی جنتی ہوں. اس لیے کہ میں عالم ہوں، عالم بائی فٹ. کوئی عالم نہیں ہے، سب چور چکے ہیں. عالموں کا زمانہ گزر گیا. ہماری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں کہ نہ ان کی مثال اس وقت تھی، نہ آج ہے، نہ ہوگی. اب نہ کوئی محنت کرنا چاہتا ہے. اب تو آؤٹ فٹ پہن لیا، انہیں کہا قبلہ تشریف لائیے، آپ کا شکریہ، ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواس کرنے لگے. ہر آدمی کو نماز روزے اور حج و زکوٰۃ کے ہی اراؤنڈ میں پھراتے رہتا ہے مولوی. کیوں؟ کہ خوف دلاتے ہیں، یار آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، آپ تو جہنم کے ایندھن بنیں گے. تو فوراً انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں؟ نہیں کہا جی آپ ایسا کریں، کچھ 5-10 ہزار دے دیں تاکہ میں یتیموں کو کھانے کھلا کے آپ کے لیے دعا کرا دوں. یتیم خانے جو پاکستان کے ہیں سب بھرے ہوئے ہیں نادار بچوں سے، معصوم بچوں سے. ان کے ساتھ یہ مولوی کیا کرتے ہیں آپ کو کبھی پتہ نہیں لگتا. ہر آدمی کو وہ پیسے دیتے ہیں، یہ لکھو. یہ جو آپ کے کیا نام ہے بیٹھتے ہیں، کیا نام ہے ٹی وی پہ اینکرز، یہ سب بکے ہوئے لوگ ہیں. یہ گورنمنٹ کے خلاف بھی پیسے لیتے ہیں، گورنمنٹ کے حق میں پیسے لیتے ہیں. آپ یہ مجھے بتائیے کہ حرام کمائی کھانے والے جو اب سب سے زیادہ پاکستان میں ہیں، آپ یہ مجھے بتائیے کہ اللہ ان کی کیوں فکر کرے، ان کی دعائیں کیوں قبول کرے. 72 سال ہو گئے کشمیر آزاد ہوا، بلکہ وہ اور اس کا بیڑا غرق ہو گیا. فلسطین قبلہ اول کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ کہ لیڈر ہی چور تھے. سب سے بڑا چور وہ تھا یاسر عرفات. 1.2 بلین اس کے پاس پیسے تھے جو اس کی بیوی لے کے اس کے مرنے کے بعد ایک بچے کے ساتھ چلی گئی. بھائی 1.2 بلین اس فقروں کے پاس سے اس نے لوٹا. وہ سمگلر تھا، اس میں اس کے پیسے بنتے تھے. جو سب نیو یارک ٹائم میں تو ہر چیز سب کا آ گیا. ان کا بھی آ گیا کیا نام ہے زرداری صاحب کا 10 نمبر کے حساب سے ایک ایک چیز آئی ہوئی. آپ پڑھیں اس کو. اسی صورت سے قدیر صاحب جن کا انتقال ہوا، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، ان کے بارے میں کہاں کہاں بیچا، کتنا کتنا مال انہیں نے بنایا، لیکن ان کو نہیں ملا. لوگوں نے جنہوں نے مال بنایا بنا لیا، ان کو نہیں ملا کیونکہ ایک شریف انسان تھے. تو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہمیں کون دیکھے گا، ہم یہ پاورفل لوگ ہیں، ہم پشتوں سے یہ کر رہے ہیں، پشتوں سے کر رہے ہیں. اللہ کی جو پلاننگ ہے جب وہ اس میں آ جاتی ہے، ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، تو کوئی شخص نہیں بچ سکتا. آپ سمجھ گئے؟ اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ وہ بڑے بڑے چور چکوں کو کہ وہ ڈھیل دیتا ہے. اسے پتہ ہے کہ یہ بڑے خبیث لوگ ہیں. اسے قرآن کی آیت میں کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس دنیا میں ایک شخص جو برے ہیں، جس سے لوگوں کو دکھ تکلیف ہوتی ہے، قائم نہیں رہیں گے. لیکن وہ کہتا ہے میں نے ان کو وقت دیا ہوا ہے. شاید ایک تو عمر کا وقت دیا کہ 20 عمر میں تو اسے جانا ہی جانا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا کسی کو نہیں پتا کب کہاں کس حالت میں اس کی موت ہوگی. تو میرے بہن بھائیوں، کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو؟ رزق حلال کم ہوتا ہے لیکن اس سے خیر و برکت بہت ہوتی ہے. اس وقت کیا نام ہے بے شک بہت مہنگائی ہے، لیکن آپ اس کا وہ بھی تو سوچیں کہ اسباب کیا ہیں. جتنے لٹیرے ہیں پاکستان میں جو ہر دور میں ہیں اور ہر کیٹیگری میں ہیں، جیسے یہ کیا نام ہے سیاستدان ہیں، پھر یہ بڑے بڑے جو آفیسر ہیں، پھر اس کے علاوہ ذخیرہ اندوز ہیں، اس کے علاوہ گینگسٹر ہیں، اس کے علاوہ جو کیا نام ہے پٹواری لوگ ہیں اور زمینوں کے پہ قبضہ کرنے والے ہیں،
माफिया, अब इस्लामी माफिया भी आ गया है। इसमें ये चोर चक्के मौलवी और बड़े चर्ब ज़बान हैं, मुट्ठियाँ ऊंची कर कर के बकवास करते रहते हैं। इसलिए मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है कि इतना अच्छा मज़हब है, इतना अच्छा हमारा नबी पाक है, इतना अच्छा और रहमान और रहीम हमारा अल्लाह है, और इतना अच्छा कुरान है। खुदा की कसम, आप कुरान को पढ़ें, आप ना पढ़ें तिलावत करें, उसको तर्जुमे से पढ़ लें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको फिर ऐसे पता लगेगा कि आप किस मंजिल पे जा रहे हैं और अपनी बर्बादी का सामान कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मौलवियों से दूर रहो, मौलवियों से दूर रहो, मौलवियों से दूर रहो। इनको अपनी ज़िंदगी में दाखिल ही ना होने दो, और रिज़्क़ हलाल खाओ। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन सब कुछ अल्लाह दे देगा। इम्तिहान लेता है, लेकिन अपने आप को इतने सस्ते में ना बेचो, अपने ईमान को इतना सस्ता ना बेचो। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको